اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک اینٹی بائیوٹک میڈیسن کے بارے میں بات کروں گا جس کا استعمال بیکٹیریل انفیکشن میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آج کی میڈیسن کا نام مرسپ ہے۔ یہ ایک اچھی اینٹی بائیوٹک میڈیسن ہے۔ اگر اس کے جنیرک نیم کی بات کی جائے تو اس میں سپروفلیکسسین یوز کیا گیا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپروفلیکسسین کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، اس کی ڈوز ہم ایک دن میں کتنی لے سکتے ہیں اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ یہ تمام باتیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز اسے لائک کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی میڈیسن کی جانب۔ آج کی میڈیسن کا نام مرسپ ہے۔ یہ اس کا جنیرک نیم ہے، اس کا برانڈ نیم ہے۔ جو اس کا جنیرک نیم ہے وہ اس میں سپروفلیکسسین ہے۔ اس میں زیادہ تر 250 ملی گرام اور 500 ملی گرام کی ٹیبلٹ آتی ہیں۔ تو سپروفلیکسسین کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ ایک اچھی اینٹی بائیوٹک میڈیسن ہے۔ آپ اس کو مختلف کنڈیشن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر پیشاب کی نالی میں بہت زیادہ کوئی زخم وغیرہ ہو گیا ہو یا اس میں بعض کا پیشاب کرتے وقت کوئی پس وغیرہ آ رہی ہو تو اس میں آپ کو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ جو پرابلم ہے وہ آپ کی جلد از جلد سالو ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی اسکن پر کوئی انفیکشن ہو، مثال کے طور پر اگر کوئی زخم وغیرہ ہو تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو جینٹل انفیکشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیٹ میں ہونے والے تمام انفیکشن، مثال کے طور پر ہیضہ وغیرہ میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹائیفائڈ بخار، یعنی کہ اگر کسی بندے کو ٹائیفائڈ بخار ہو گیا ہو اور وہ بخار اتر نہ رہا ہو تو اس میں آپ اس کو پیناڈول ٹیبلٹ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، یا کسی بھی پیراسیٹامول ٹیبلٹ کے ساتھ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو نمونیا میں بھی پیراسیٹامول کے ساتھ کمبائن کر کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کان کے انفیکشن میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور کھانسی میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور بہت اچھا رزلٹ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت زیادہ انفیکشن میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ہڈیوں کے انفیکشن میں بھی۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کے انفیکشن میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے کچھ کامن سائیڈ ایفیکٹ ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اگر اس کو یوز کر رہے ہیں تو اس کو یوز کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے سر میں درد ہوتا ہے یا آپ کو الٹی وغیرہ آ سکتی ہے، سر چکر آ سکتا ہے، یہ اس کے کچھ کامن سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جو 100 میں سے کسی ایک آدھ جو ہے پیشنٹ کو ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو آپ دودھ پلاتی مائیں جو ہیں ان کو آپ یہ استعمال نہیں کروا سکتے۔ حمل میں یعنی جو عورت پریگننٹ ہے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتی، اور جس پیشنٹ کی عمر 16 سال سے کم ہو اس کو بھی آپ یہ ٹیبلٹ استعمال نہیں کروا سکتے۔ اور اگر آپ اس کو نمونیا کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو وہ آپ اس کو 10 دن تک استعمال کریں، دوسری اور جو پیراسیٹامول والی ٹیبلٹ ان کے ساتھ کمبائن کر کے۔ اگر آپ ٹائیفائڈ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کم از کم جو ہے 1 ہفتہ اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے آپ اسی کے مطابق اس کو یوز کریں۔ تو ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔